ہے۔ پھر ناظرین آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 4۔ ایک مقام پر مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی صلاۃ کے بعد یہ واقعہ بیان کیا، جیسا کہ سکرین پر آپ روایت کا عکس دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس دوسرے مقام پر عشاء کی صلاۃ کے برعکس ظہر کی صلاۃ کے بعد اس واقعے کو بیان کرنے کا ذکر ہے، اور سکرین پر آپ عکس دیکھ سکتے ہیں، روایت کا عکس آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر حیران کن طور پر دونوں روایات یعنی دونوں مقامات پر راوی ایک ہی ہے، یعنی واقعہ بیان کرنے والی فاطمہ بنت قیس ہی ہیں۔ فاطمہ بنت قیس ایک مقام پر کہہ رہی ہیں یہ واقعہ عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور دوسرے مقام پر کہہ رہی ہیں کہ یہ واقعہ ظہر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا۔ اب ناظرین یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات بالکل مصدقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی بار یہ واقعہ بیان کیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا اہم واقعہ انسان بھول جائے، کوئی شخص بھول جائے، یا کوئی پریشانی ہو یاد رکھنے میں کہ کس وقت بیان کیا؟ اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں باتوں کو صحیح تسلیم کر لیا جائے، اس لیے یہ بات بھی اس روایت کی صحت کو سخت ترین مشکوک بنا دیتی ہے۔ یہ بھی ایک ایسا تضاد ہے جس کا جواب دینا ناممکن ہے، الا یہ کہ اس کی بنیاد پر روایت کو من گھڑت قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس تضاد کو دور نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی تسلی بخش جواب دیا جا سکتا ہے۔ پھر ناظرین آگے بڑھتے ہیں، آگے سوال نمبر 5۔ ایک مقام پر یہ ہے کہ مخالف ہوا کی سمت سے سمندری لہروں میں 1 مہینہ تک گھرے رہے، اور بالآخر ایک جزیرے پر ان کا جہاز جا لگا، اور وہ چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرے میں گئے، جیسا کہ روایات کے عکس کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور خود اسے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے برعکس دوسرے مقام پر مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اچانک طوفان آ گیا اور ان کا جہاز ایک جزیرے پر جا لگا، جیسا کہ سکرین پر آپ کو روایت کا عکس نظر آ رہا ہے۔ ناظرین اس کے برعکس تیسرے مقام پر یہ مذکور ہے کہ جہاز میں سوار لوگوں کا کھانا ختم ہو گیا اور وہ کھانے کی تلاش میں خود جزیرے پر گئے، اور اسے بھی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ناظرین انتہائی حیران کن طور پر چوتھے مقام پر ان تینوں کے برعکس پانی کا ذکر ملتا ہے کہ پانی ختم ہو گیا اور پانی کی تلاش میں جزیرے میں گئے، سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ناظرین چھٹے مقام پر یہ مذکور ہے، یعنی کہ پہلے 5 مقامات کی نفی کرتے ہوئے، پہلی 5 باتوں کی نفی کرتے ہوئے چھٹے مقام پر یہ مذکور ہے کہ ان کا جہاز ٹوٹ گیا یعنی تباہ ہو گیا، اور وہ لوگ جہاز کے تختے پر سوار ہو کر ایک جزیرے پر جا لگے، اور اسے بھی آپ سکرین پر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین امام ابو داؤد نے تو اپنی مسند ابو داؤد میں، جو کہ سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے، اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ ان میں سے صرف ایک ہی شخص زندہ باقی بچا، باقی سب کے سب غرق ہو گئے، اور جو زندہ بچا اس میں تمیم داری کا نام ہی نہیں بلکہ کسی اور کا نام ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر اس کا عکس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو داؤد کے الفاظ کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو داؤد اپنے الفاظ میں بالکل واضح یہ کہتے ہیں کہ ابن زدران بصری واحد ایسے شخص تھے جو بچے تھے، باقی سب کے سب غرق ہو گئے تھے۔ ناظرین اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی بات کو سچ مان لیا جائے اور باقی سب کو رد کر دیا جائے؟ اتنے بڑے اور غیر معمولی تضادات اس روایت کو من گڑت قرار دینے کے لیے کافی ہیں، اور یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب دینا ناممکن ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا جہاز تباہ ہو گیا تو وہ لوگ واپس کیسے آئے؟ یعنی کہ اگر امام ابو داؤد کی بات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے کہ باقی سب غرق ہو گئے، صرف ایک شخص بچا،
اگر یہ تسلیم کر لیجیے جہاز غرق ہو گیا اور وہ سب بچ گئے، لیکن وہ سب کے سب لوگ جہاز تباہ ہونے کے باوجود واپس کیسے آ گئے؟ کس طرح واپس پہنچے؟ امام ابو داؤد کے مطابق ان میں صرف ایک ہی شخص زندہ بچا، باقی سب غرق ہو گئے۔ تو پھر یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیوں نہ کیا؟ وہ شخص وہاں سے واپس کیسے آیا؟ اس کی بجائے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کیوں سنایا؟ نہ صرف تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے بلکہ ان کے چچا زاد کا بھی، اور ان دونوں کے علاوہ غیر معلوم شخصیت کا بھی ذکر آتا ہے، اور پھر ان تینوں کے برعکس ان کی قوم یا پھر ان کی قوم کے بھی غیر معلوم لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ آخر یہ سب تضادات کہاں سے آ گئے؟ کہیں پر پانی کی تلاش میں جزیرے پر جانے کا ذکر، تو کہیں پر روٹی کی تلاش میں، کہیں پر جہاز بٹک کر خود ہی جا لگا، کہیں پر جہاز تباہ ہو گیا۔ آخر یہ تمام تر سوالات کے جوابات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو اس روایت کو من گڑت قرار دینے کے لیے کافی ہیں، اور کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مخالفت کرے گا تو اس کو ان تمام سوالات کے جوابات دینا لازم ہوں گے، جو کہ ناممکن ہے۔ اس طرح ناظرین، سوال نمبر 6، ایک مقام پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تمیم داری سے یہ سن کر بیان کیا، لیکن دوسرے مقام پر اس کے برعکس یہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے نکالا اور تمیم داری نے یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، جیسا کہ آپ سکرین پر روایات کے عکس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کس بات کو صحیح تسلیم کیا جائے؟ اگر دونوں میں سے ایک کا رد کیا جائے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ جسے رد کیا جا رہا ہے، جسے ترک کیا جا رہا ہے وہی غلط ہے، اور جو بات لی جا رہی ہے وہی ٹھیک ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی غلط ہوں۔ یہ سوال بھی اس روایت کی صحت کو مشکوک اور ناقابل اعتماد بنا دیتا ہے۔ اب ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7، روایات میں مذکور ہے کہ جساسہ سے ملاقات ہوئی اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جانور تھا، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اسے جانور لکھا اور کہا جاتا ہے، اور کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عورت تھی جس پر اتنی کثرت سے بال تھے کہ اس کے اگلے اور پچھلے حصے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جیسا کہ سکرین پر روایات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، کیا وہ جانور تھا یا ایک عورت؟ اگر جانور تھا تو اس جانور نے ان سے کس زبان میں بات کی اور کیسے بات کی؟ وہ لوگ عرب تھے تو ظاہر ہے ان کی زبان عربی تھی، تو اس جانور نے ان کے ساتھ عربی زبان میں اتنی روانی سے کیسے بات کی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر وہ جانور نہیں تھا بلکہ عورت تھی تو وہ عورت وہاں کہاں سے آ گئی؟ اور پھر وہ کیسی عورت تھی جس پر بالوں کی اتنی کثرت تھی کہ نہ ہی اس کا اگلا اور نہ ہی اس کا پچھلا حصہ واضح تھا، پچھلے حصے کا پتہ چلتا تھا؟ کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بشر ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اس عورت نے ان سے کس زبان میں بات کی؟ اگر عربی میں بات کی تو وہ عورت عربی کیسے جانتی تھی؟ ناظرین، یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات دینا بالکل ناممکن ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، آگے چل کر اس چیز کی بالکل کھل کر وضاحت ہو جائے گی کہ وہ جساسہ کیا تھا جس کو عورت کہا گیا، بلاہر اس کی حقیقت کیا تھی۔ ہر لحاظ سے الحمدللہ آگے جا کر وضاحت ہو جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں آگے سوال نمبر 8 کی طرف۔ سوال نمبر 8، ناظرین ایک مقام پر ہے کہ انہوں نے جساسہ پر سلام بھیجا اور اس نے ان کے سلام کا واپس جواب بھی دیا، لیکن اس کے برعکس دوسرے مقام پر ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تیرے لیے ویل ہو، جس کے معنی ہلاکت کے کیے جاتے ہیں، حالانکہ ویل جہنم کی گاٹیوں میں سے ایک گاٹی ہے۔ ان دونوں مقامات کو واضح طور پر روایات کے دیے گئے عکس میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین یہ بھی ایک غیر معمولی تضاد ہے۔ اگر تو جساسہ جہنمی تھا تو انہوں نے اس پر سلام کیسے بھیجا، اور اگر وہ جنتی تھا تو انہوں نے اس کے لیے ویل کیوں کہا؟ یہ غیر معمولی تضاد ہے، اس روایت کو مشکوک اور ناقابل تسلیم بنا دیتا ہے۔
اور پھر ناظرین ان میں سے ظاہر ہے ایک ہی بات سچ ہو سکتی ہے، دونوں تو سچ نہیں ہو سکتی۔ سلام بھی بھیج رہے ہیں اور ویل بھی بھیج رہے ہیں، اور کب؟ جب اس سے سامنا ہوا، اس سے ملاقات ہوئی، یعنی کہ ملاقات کی ابتدا کی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین اس کا جواب بھی دینا ایسے لوگوں کے لیے ناممکن ہے جو محض اپنی ضد اور انا کی خاطر، اپنے باطل نظریات کو کھوکھلی بنیاد فراہم کرنے کی خاطر اس روایت کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں۔ چاہے ان کے اس فعل سے ساری انسانیت گمراہ ہو جائے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ ان کو اپنی انا، ضد، ہٹ درمی اور باطل عقائد سے بڑھ کر اور کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو چاہیے تھا اور چاہیے کہ پیچھے اگر کوئی غلطی ہوئی، جو غلطی کی ہے تو اس کی آگے اصلاح کریں، اس کو نہ دہرائیں۔ جو پیچھے اپنی کی ہوئی غلطیوں سے سیکھ کر اس کی اصلاح نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قرآن میں خنزیر کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں خنزیر کہا، کہ جو اپنی غلطی، پیچھے جو ماضی میں کی ہوئی غلطیاں ہیں، ان کی جب وہ واضح ہو جائیں تو ان کی اصلاح کرنے کے بجائے الٹا ان کے اوپر ڈٹ جانا، یہ خنزیر ہونے کی علامت ہے، سور کی علامت ہے۔ آگے ناظرین سوال نمبر 9۔ ایک مقام پر یہ ہے کہ جب وہ الدین میں داخل ہوئے تو انہوں نے دجال پر سلام بھیجا اور اس نے واپس ان پر سلام بھیجا، لیکن دوسرے مقام پر اس کے برعکس اس پر ویل بھیجی گئی، یعنی جہنمی قرار دیا گیا، جیسا کہ روایات کے عکس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10۔ روایات میں ایک مقام پر الدیر کا لفظ آیا ہے کہ اس الدیر میں داخل ہو جاؤ، تو وہیں دوسرے مقام پر الدیر کی بجائے کسر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ناظرین دونوں الفاظ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کسر کہتے ہیں محل کو، اور الدیر کے معنی آگے آئیں گے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے، اور وہ کون سا مقام صحیح سمجھا جائے، اور ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کن دلائل کا سہارا لیا جائے گا کہ جس سے انسان کو تسلی ہو جائے کہ یہی صحیح ہے۔ یہ بھی ایسا تضاد ہے جو اس روایت کی صحت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔